وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس میں یطیقونہ کے متعلق میں تفصیلی بات پچھلے رمضان اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اس وقت میرے پیش نظر یہ لفظ یطیقونہ کا استعمال نہیں ہے۔ سادہ ترجمہ اس کا یہ سمجھیں کہ جن لوگوں کو توفیق ہو کہ وہ روزہ نہ رکھیں مگر روزے کا فدیہ دے سکیں، وہ فدیہ دے دیں، یا وہ لوگ جو یہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ روزہ رکھ سکیں، وہ بعد میں روزہ چونکہ نہیں رکھیں گے اس لیے اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ تو یہ دونوں معنی اور اس کے علاوہ بھی بعض معنی اس مضمون میں داخل ہیں۔ یہاں فدیہ کی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فدیہ کیا ہے۔ فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے فدیہ، یعنی جو تم میں سے غرباء ہیں، نسبتاً مالی لحاظ سے کم توفیق رکھنے والے ہیں اور ان کے اندر مانگنے کی عادت نہیں، خصوصیت سے وہ لوگ مساکین کہلاتے ہیں۔ مانگنے والے بھی اس حکم سے باہر نہیں جائیں گے مگر خاص طور پر نظر رکھنے کا حکم ہے۔ فدیۃ طعام مسکین کا مطلب ہے تم نگاہ رکھو کہ ایسے مساکین جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، جن کو مانگنے کی عادت نہیں مگر تمہارا فرض ہے کہ ان تک پہنچو، ان کی تلاش کرو، ان کو یہ کھانا پہنچاؤ، یہ تمہارا فدیہ ہو جائے گا۔ فدیہ دراصل ایک چیز کو کسی مصیبت سے چھڑانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ قیدی جب ان کے دشمنوں کے جو ان پر فتح پاتے ہیں، ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں، تو ان کے پچھلے عزیز رشتہ دار وغیرہ کچھ رقم دے کر ان کو چھڑاتے ہیں۔ تو جان چھڑانے کے لیے کسی مصیبت سے جو کچھ دیا جائے اسے فدیہ کہتے ہیں۔ اور جو چیز ضائع ہو جائے اور انسان کسی وجہ سے کسی نیکی سے محروم رہ جائے تو اس کی جو بلا پڑتی ہے انسان پر، نیکی کا مہینہ آیا اور نیکیوں سے محروم رہ گیا، اس بلا سے بھی تو جان چھڑانی ہے۔ یہ جو محرومی کا احساس ہے اور محرومی کے نتائج ہیں وہ تو پڑیں گے بہرحال، اس کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ فدیہ مقرر فرمایا ہے کہ تم بھوکے رہ کر خدا کی رضا کمانا چاہتے تھے، تمہیں بھوکے رہ کر خود خدا کی رضا کمانے کی توفیق نہیں مل سکی خواہش کے باوجود، تو اس کا علاج دیکھیں کیسا عمدہ تجویز فرمایا۔ بھوک میں کوئی بات نہیں ہے، اصل تو تقویٰ ہے، اور اگر تم خدا کی خاطر کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو یہ رمضان تمہارے روزے چھوٹنے کا فدیہ ہے۔ یعنی بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے اس کا فدیہ یہ ہو کسی کو روزے رکھواؤ، لیکن روزے رکھوانا فدیہ نہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا فدیہ بن گیا۔ بس اس نیکی کو بھی نہ صرف اس مہینے میں رواج دینا ہے بلکہ اپنے بچوں کو خصوصیت سے بتانا چاہیے، اور اس رمضان کے مہینے میں فدیے کا مضمون چونکہ بھوک سے تعلق رکھتا ہے، بھوک کے حوالے سے سمجھانا چاہیے۔ اپنی اگلی نسلوں کو بتائیں کہ دیکھو تم خدا کی خاطر بھوکے رہے تھے تو کبھی یہ بھی سوچا کہ خدا کے بہت سے ایسے بندے ہیں جن کو روزمرہ ہی کھانے کی وہ توفیق نہیں ملتی جو تمہیں ملتی ہے۔ تم صبح بھی اٹھ کے کھاتے ہو، دوپہر کو بھی کھاتے ہو، شام کو بھی، پھر اس کے علاوہ بھی جب توفیق ملے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا ان ملکوں میں رہتے ہیں جیسے انگلستان کے رہنے والے ہیں، ان کے بچوں کو تو ہر وقت چڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ کوئی جیب میں چینگم ڈال لیا، کوئی چاکلیٹ خرید لیا، کوئی بازار سے وہ چپس لے لیے، فرائز خرید لیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ ان کو ملتے رہنا چاہیے، اور اکثر مل ہی جاتا ہے، اور سب بچوں نے اپنی اپنی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں اپنے تھیلوں میں کہ ہم یہ کھائیں گے۔ تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ رمضان کے مہینے، آج کل کے جو مہینے میں تو روزے چھوٹے ہیں مگر بڑے سختی آ جایا کرتے ہیں، مگر آج کل بھی بچوں کو جو پابندی کا احساس ہے
یہ نہیں کھانا یہ تکلیف ضرور پہنچاتا ہے. بس آپ فدیہ کے حوالے سے ان کو سمجھائیں کہ خدا تعالیٰ نے دیکھو اگر روزے نہ رکھو تو فدیہ دینے کی اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی تلقین فرمائی ہے، جس کا مطلب ہے روزے کا تعلق غریبوں کی بھوک سے بھی ہے. اور ساتھ یہ فرما دیا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں. غریب کو کھانا کھلانا تو ایک دائمی مضمون ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو خصوصیت سے غریب کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو روزہ چھوٹے یا نہ چھوٹے اس مہینے میں نیکی کے شوق کی خاطر از خود لوگوں کے غریبوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہے. تو اس حوالے سے غربت کو دور کرنے کی طرف متوجہ کرنا اور غریبوں کی نگہداشت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے دکھ بانٹنا، یہ سارے وہ مضامین ہیں جو بڑی عمدگی کے ساتھ بچوں کو سمجھائے جا سکتے ہیں. اور جب آپ سمجھائیں گے تو خود بھی آپ کو پہلے سے زیادہ اس طرف توجہ ہوگی. فدیت ان کے متعلق صرف ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں انگلستان میں اور یورپ اور امریکہ کے بہت سارے دوسرے ایسے یورپ اور امریکہ جیسے اور بھی کئی ممالک ہیں، مثلا جاپان ہے، جو روزمرہ کے کھانے کو کوئی خاص اہمیت دیتے ہی نہیں، کیونکہ ان میں اکثر لوگ روزمرہ کے کھانے کی توفیق ایسی رکھتے ہیں کہ وہ زائد عیاشی اور عیش و عشرت کے لیے تو پیسے چاہتے ہیں، کھانا ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی کھائیں، اور اتنی کمائی ضرور کر لیتے ہیں کہ آسانی سے پیٹ بھر سکتے ہیں. زوائد کے لیے، شرابیں پینے کے لیے، عیش و عشرت کے دوسرے سامانوں کی خاطر اگر کچھ نہ ان کو ملے تو وہ اس کو غربت سمجھتے ہیں. لیکن ان کی توجہ اس طرف جاتی نہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی، اگر 1 وقت کی روٹی بھی میسر آ جائے تو وہ بھی بڑی غنیمت سمجھی جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں کیسے آپ کو یہ توفیق مل سکتی ہے فدیت و طعام مسکین کی. 2-3 طریق ہیں. ایک تو یہ کہ جو غریب ممالک ہیں ان کے لیے آپ فدیے بھیجیں، اگرچہ وہ ذاتی تعلق جو غریب کی براہ راست خدمت سے قائم ہوتا ہے وہ تو نہیں ہو سکے گا، لیکن ایک کچھ نہ کچھ بدل تو ضرور ہے. بس اس مہینے میں اپنے بچوں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ اگرچہ روزے تم پر فرض نہیں، فدیہ فرض نہیں ہے، مگر قرآن تو فرما رہا ہے فمن تطوع خیرا. بس جو بھی نیکی شوق سے کرتا ہے، نفلی طور پر کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. تو کچھ اپنے غریب بھائیوں کے لیے خواہ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، ان کے لیے کچھ اپنے جیب خرچ سے نکالو، اور روزمرہ کوئی نہ کوئی صدقہ خدا کی خاطر دے دیا کرو. تو اس طرح بچپن ہی سے ان کے دلوں میں غریب کی ضرورت کا احساس پیدا ہو جائے گا، اور جو اپنی طرف سے اپنے اکٹھے کیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ دیں گے، خواہ وہ معمولی رقم ہی ہو کیوں نہ ہو، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی رقم بن جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے دل پر نظر رکھتا ہے، اور بعض اوقات ایک بچے کا چھوٹا سا خرچ بھی اس کی ساری زندگی سنوار سکتا ہے. تو دیکھو رمضان میں کیسے اعلیٰ مواقع آپ کو نصیب ہوتے ہیں، اور کس طرح روزمرہ آپ کی اولاد کی تربیت آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ایک ماحول بنا ہوا ہے، اٹھ رہے ہیں روزوں کے وقت، افطاری کے وقت اکٹھے ہو رہے ہیں. اس وقت عام طور پر لوگ مختلف گپیں مار کے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. سحری کے وقت بھی میں نے دیکھا یہ رجحان ہے کہ ہلکی پھلکی باتیں کر کے تو ہنسی مذاق یا دوسری باتوں میں سحری کے وقت کو ٹال دیتے ہیں اور یا ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح افطاری کا حال ہے.
تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے سحری اور افطاری کو تربیت کے لیے استعمال کریں اور تربیت کے مضمون کی باتیں کیا کریں، اور اعلیٰ بڑے دینی مقاصد کی گفتگو اگر بہت بوجھل ہو تو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتیں یہ تو سمجھائی جا سکتی ہیں۔